बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत चूँकि नून लीग की है, शरीफ ख़ानदान की है, तो लिहाजा इसमें सबसे अहम शख्सियत कौन है? यकीनन मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। वही नवाज़ शरीफ जो इश्तिहारात देते रहे कि जी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, और अगले दिन पता लगा कि जनाब वज़ीर आज़म क्या बनना था, वो तो अपना इलेक्शन भी हार गए। तो ये सब कुछ हुआ। अब जिस तरह मियाँ साहब वापस आए थे, उन्होंने कबूतर उड़ाए थे उस जलसे में। मैं भी उस जलसे में गया हुआ था कवरेज के लिए बतौर सहाफ़ी। हमने भी देखा, पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया गया था, सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, बसेज आई थी। तो वहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाए थे। अब जनाब उनके तोते भी उड़ गए हैं, या चले कह लें उड़ने वाले हैं। वैसे तो उड़ ही गए हैं, हाथों के तोते कहते उड़ जाना, कुछ समझ नहीं आती अब क्या हो गया है। आप नोट कीजिए अबसार आलम साहब को। क्या अबसार आलम साहब जो नून लीग के दौर में चेयरमैन पैमरा रहे और फिर ज़ेर-ए-ताब भी रहे, यानी जब हमने देखा कि कुछ चीज़ों पर इस्टेब्लिशमेंट्स उनका इख्तलाफ हुआ तो वो सब कुछ अब जनरल फैज़ हमीद पर डालते हैं। तो बहरहाल अब अबसार आलम साहब बिला वजह तो नहीं खबरें दे रहे होंगे। कभी ये कि जी नदीम अंजुम साहब को लगाना चाहते थे एक जगह पर, वो नहीं माना गया। नवाज़ शरीफ फिर कहते थे अच्छा दीजिए ऐसा नहीं लगाना, तो फिर आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा देने, वो भी नहीं हो सका। फिर अमेरिका में सफ़ीर लगा दे, वो भी नहीं हो सका। एक तसलसल नज़र आ रहा है। अबसार आलम साहब ये खबर देते हैं, फिर उसके बाद एक और ख़बर आती है कि जिसमें वो कहते हैं जी कि अब जनरल फैसल नसीर उनको लगाया जाना है, DGS है। उसका जवाब एक अकाउंट से आता है, अम्मार सुलंगी नाम के अकाउंट से, जिस पर मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं, साफ़ी हैं, आप जानते हैं उनको, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की खबरें रखते हैं, कि जी ये तो ISI का अकाउंट था, फिर अब वो अकाउंट बंद हो गया है। अब देखिए चीज़ें क्या हो रही हैं, अजीब-ओ-गरीब सिलसिले चल रहे हैं। तो अबसार आलम साहब कोई बात करते हैं, अता ताड़ को उसको नेगेट करना पड़ता है। तब से जब ये CDF का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आना था और फील्ड मार्शल के साथ आर्मी चीफ का नया नोटिफिकेशन आया, तो उस वक्त भी बात हुई। अबसार आलम साहब कह रहे हैं नहीं जी वो कुछ इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास रहना चाहिए, इस चीज़ पर इख्तलाफ है, फलां है। अबसार आलम साहब अपनी बात पर कायम रहे। तो क्या अबसार आलम साहब ये सब मियाँ साहब की इजाज़त के बगैर कहते रहे? या यूँ कह लीजिए कि अगर उन्हें खबर दी, ज़राए उनके नून लीग में होंगे तभी वो कह रहे हैं, तो क्या मियाँ साहब उनको रोक नहीं सकते थे, भाई क्या कर रहे हो, क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है, फलां नहीं है? तो क्या हुआ? अब मसला ये है कि मियाँ साहब कहीं ना कहीं कोई अपनी बात बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। अब फैज़ हमीद साहब की सज़ा को वो अपनी विक्ट्री भी करार नहीं दे पा रहे, क्योंकि ना तो वोट को इज़्ज़त दो कि उन्होंने बात की कि जी देखिए वोट को इज़्ज़त मिल गई है जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के बाद, या ये कि जी इन्होंने इलेक्शन रिग किए थे 2018 के और इसकी इनको सज़ा मिली है। नहीं, केसेस तो कुछ और हैं, सज़ा किसी और चीज़ पर मिली है। और उनकी ये ख्वाहिश कि जी जनरल फैज़ हमीद को अब ख़ान के साथ नत्थी करके और 2018 के इलेक्शंस की भी सज़ा दी जाए, उससे पीछे भी बाकी लोगों को भी, जनरल बाजवा को भी दी जाए। तो इस पर आप जानते हैं सारा बासी साहब खबर दे चुके हैं कि जी अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कि जी वो ख़ान और जनरल फैज़ नत्थी हो रहे हैं और फौरी तौर पर कुछ सज़ा हो रही है, या ये कि जी इलेक्शन रिगिंग 2018 का कुछ मामला चल रहा है, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा का कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिस भी ख्वाहिश का वो इज़हार करते हैं वो नहीं हो रही, सिर्फ इक़्तिदार एंजॉय करने का उनको कहा हुआ है। अब उसमें भी मसले आने वाले हैं, इस पर हम अगली वीडियो में सुबह इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों यह बात अंदर के लोग बता रहे हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का सेम पेज वो फट चुका है। उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मगर अभी ये कि जी ये जो कबूतर के बाद तोते उड़ गए हैं ना, ये आप अब नोट करना शुरू कर दीजिएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता खबरें इस तरह की मिलेंगी, और इसमें पहली खबर आप यूँ कर लीजिए कि जो आज चीफ जस्टिस साहिबा आई और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया 26 तरमीम के बाद। आप सोच सकते हैं कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, उन्होंने इनको चीफ जस्टिस लगाया था, तो हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया कि जी ये जो आप पंजाब प्रॉपर्टी एक्ट ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये गलत है कि DC के पास इख्तियार आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये उसकी एक पहली कड़ी है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तोते उड़ना है क्यों। अब कामरान खान साहब जब बात करने लग जाए इकॉनमी की, तो अब आप ये देखें कि और भी लोग तो फिर समझ जाएँ, इशारे होते हैं कि 4 साल होने को हैं, कोई बेहतरी नहीं आ रही इकॉनमी मीशत में। IMF से आपने कैसे जान छुड़ानी है, बस दावे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, लोग आपको बता रहे हैं क्या करना है। इश्तिहारबाजी इतनी है कि ये बात बताई भी गई है, पहुंचाई गई है मरीम नवाज साहिबा को कि जी आप इश्तिहारबाजी कम करें, करोड़ों रुपए आप इसी पे लगाई जा रही हैं इश्तिहारबाजी पर। आपने काम करना है करें, लेकिन इश्तिहारबाजी यानी फंक्शन, कोई लैपटॉप तकसीम करना है तो फंक्शन के बगैर नहीं हो सकता, कुछ भी अनाउंसमेंट करनी है तो हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना है, वहाँ पर पूरे टेंट लगने हैं, पूरी मशीनरी उस शहर की इसी काम पर लग जाएगी, करोड़ों रुपया लग जाता है उस पर जो कैमरा वर्क हो रहा है, सारा कुछ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं PIA सेल होना है,
نہ تو اس لیے آپ پی آئی اے کی اشتہار بازی کریں اخبارات میں اشتہار پورے آدھے صفحے کے کہ جی لوگوں نے آ کے کوئی بڈ کرنی ہے. وہ 4-5 بڑے گروپ ہیں, ان تک ہے, ان کو پہلے بتا دیا گیا ہے, ان کی انٹرسٹ انہوں نے شو کر دیا ہے, وہ بات ہوتی ہے. اور بیچ رہے ہیں ہم پی آئی اے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کئی دنیا کی نامور ایئر لائنس کو بنانے والی ایئر لائن تھی, آج ہم اس کو بیچ رہے ہیں, ہمیں خریدار نہیں مل رہے, پھر اس کے قرضے ہم نے کس طرح لینے ہیں, اور اس کے اشتہار کہ پتہ نہیں بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. اشتہار بازی یعنی ایک چیز آپ کی ناکامی ہے اس کے بھی اشتہار اس طرح دینے کی کوشش کرو کہ جی ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ ان سے نہیں ہو رہا, توتے اڑے میں ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب کارکردگی دیکھیے, اس کے کئی پیمانے ہو سکتے ہیں. ایک یہ آپ دیکھ لیجئے, لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ کی شدت کے باعث سپر فلو, انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں لاہور کے 6 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 47,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. 47,000 سے زائد. میو اسپتال میں 10,000 سے زائد, جنہ اسپتال میں 9,000, سروس اسپتال میں 8,000 سے زائد, جبکہ جنرل اسپتال میں, چلڈرن اسپتال اور گنگا رام اسپتال میں 6,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. یہ دنیا اخبار کی خبر ہے. یہ ہے کارکردگی. ویسے آپ دیکھیے وہ اسموک گنز آ گئیں اور اتنی خوش آمد کہ ایک وزیر صاحب موصوف بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کریں کہ لاہوریوں نے پہلی دفعہ سردیوں میں سورج دیکھ لیا ہے. اوف. اس طرح صالح ظافر صاحب نے خبر لگا دی کہ مریم صاحبہ بازی لے گئیں, سب سے پہلے انہوں نے مبارکباد تہنیتی پیغام انڈر 19 ٹیم کو سب سے پہلے مریم صاحبہ نے دیا, باقی سب بعد میں, شہباز شریف بعد میں, فلاں بعد میں, فلاں بعد, سب بعد میں ہیں, پہلے وہ بازی لے گئیں. یہ ہے کارکردگی, یہ ہے خوشامد. اور اس ٹیم کا بھی سن لیں, انڈر 19 ٹیم کا کیا حال ہوا. جب بلایا گیا تو مدرسے کے بچوں کو بھی لے آئے, باقی بھی ظاہر ہے ملازمین کو لایا گیا ہوگا, کئیوں کو کہ جی استقبال کرنا ہے. وہ جس طرح بھانڈا پھوٹا ہے وہ آپ دیکھیں. اس کے بعد پھر جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. میں نے اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا تھا, لیکن میں سنانا چاہ رہا ہوں اس بچے نے کیا کہا. مدرسے کا بچہ تھا, وہ کہہ رہا جی ہمیں یہ کہہ کے لایا گیا کہ یہاں امام میں کعبہ آ رہے ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں. مدرسے کے بچے ہم آ گئے, ہمیں دکھ اس بات کا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا. یہ انڈر 19 کی ٹیم جیت کے آ رہی ہے, تاریخی فتح ہے, بھارت کو ہرایا 13 سال کے بعد. اس طرح ایشیا کپ, ہم تو ہماری جو مین ٹیم ہے سینئر ٹیم وہ تو ہارتی چلی آ رہی ہے انڈیا سے اب, لیکن انہوں نے کمال کر دیا اور 1 سائیڈڈ میچ تھا, 191 رن سے ہرایا, بالنگ بیٹنگ دونوں میں آؤٹ کلاس کیا, آؤٹ کلاس. پھر ایک بچہ جو ہے اس نے تو جناب ٹورنامنٹ میں پتہ نہیں 500 رنز کر دیے تقریباً, وہ چھایا ہوا ہے, اور اس میں بھی اس نے 170 رنز تقریباً کیے. تو بڑی زبردست شاندار کارکردگی ہے. فیلڈ مارشل بھی بچوں سے ملے ہیں انڈر 19 سے, شہباز شریف بھی نے بھی 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ان کھلاڑیوں کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیرو ہیں, ہم آنے کو تیار تھے, لیکن جھوٹ ہم سے کیوں بولا. اچھا ہمیں یہاں غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے. ہمیں وہاں کے سچوں نے بتایا تھا تانا کراچی کمپنی کے کہ یہاں پہ امام کعبہ آنے والے ہیں, آپ لوگوں نے وہاں جا کے نا تقریر کرنی ہے اور تلاوت کرنی ہے. تو ہمیں اس بہانے سے لے کے آیا گیا ہے. ہمیں یہاں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کرکٹ ٹیم آنے والی ہے, تو ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں صبح نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے. یہاں پہ سب طلبا کو غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے, اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہاں کس لیے ہم لائے گئے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے ادھر. اللہ نے جس کو عزت نہ دی ہونا اس کو ہم عزت نہیں دے سکتے. کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم ہیں, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, لیکن غلط بیانی کر کے ہمیں نہیں لانا چاہیے تھا یہاں پہ. یہ بچے نے کہا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہے, یہ رات کے وقت اس کی ویڈیو تھی جی, اور صبح کیا ہوتا ہے, یہی بچہ بیٹھ کر کیا بات کر رہا ہوتا ہے, جس پر اب صحافی کہہ رہے ہیں جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. چھوٹا بچہ ہے, نوجوان, بالکل ٹین ایج لگ رہی اس کی. السلام علیکم, میرا نام ہے علی احمد بخاری, میں دارالعلوم سبحانیہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. رات کو میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں ایس ایچ او تانا کراچی کمپنی کا میں نے نام دیا تھا. اس میں تو ایک غلط فہمی کے تحت تھا. وہ میں کبھی ایس ایچ او صاحب سے نہیں ملا, نہ کبھی وہ مجھ سے ملے, تو وہ ایک غلط فہمی کے تحت بیان ہوا تھا, تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بس پھر چپ کر جاتا ہے, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اس ایس ایچ او سے نہیں ملے. لیکن یہ بات نہیں اس میں سامنے آئی, کیونکہ السلام علیکم سے اینڈ تک لگتا ہے کہ پوری اس نے بات کر دی, یہ نہیں بتایا کہ جی ہم سے جھوٹ بول کر لے جایا گیا. بہرحال تو یہ اب سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک بڑی جیت ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایک الگ سے ایشو کھڑا ہو گیا. اچھا آج آپ دیکھیے کہ خان کی بہنیں وہ اسی طرح ڈیفائنس کا پیغام دے رہی ہیں. کہتی جی خان جیسے لیڈر پر فخر ہونا چاہیے. ملک سے باہر جانے کی پیشکش کی گئی, مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ سب لوگ جہازوں میں بیٹھ کر باہر چلے جائیں گے اور یہ ججز یہیں رہ جائیں گے. جو ججز خان کو ناانصافی پر مبنی فیصلے سنا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے, اور کہا کہ قوم ان کے نام اور چہرے یاد رکھے گی, یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بنیں گے, ان کے بچے بھی نام بدل لیں گے, ان کو اللہ سے خوف نہیں. جو مذاکرات چاہتا ہے وہ خان کے ساتھ نہیں. مذاکرات کی بات کرنے والے لوگ خان کی رہائی کے نہیں, اور نہ ہی وہ خان کے ساتھی ہیں. خان کو 10 سال کی قید دے رہا ہے, ان سے بات کیوں کر رہے ہیں.
مذاکرات کے سوال پر لیمان صاحبہ نے کہا کہ خان کا سہیل آفریدی کو کلیئر پیغام ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. خان کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو تو یہ مزید ظلم شروع کر دیتے ہیں. اگر وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور مریم کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تو اس کا مطلب ہے کہ ان بیچاروں کو خود ہی کچھ پتہ نہیں ہے. اور پھر جناب اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں تو ان لوگوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ جب خان نے کہہ دیا تو بس اب اسٹریٹ موومنٹ ہی کرنی ہے، بس اس سے پیچھے ہم نے نہیں ہونا. اور اب جناب شاہد خٹک ایک ہفتے کے اندر ان ایکشن ہوں گے، بڑے پیمانے پر طلبہ کو پلان دیں گے. اس مرتبہ اسلام آباد پلان میں شامل نہیں، یعنی اسلام آباد نہیں آنا بلکہ 40 سے 50 شاہراہوں کو بند کر دیا جائے گا. یہ خبر بھی آرج صدیق جان نے یہ خبر شیئر کی ہے. اور اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب نیا پلان ہے جس میں 40-50 شاہراہیں بند کی جائیں گی، یعنی شہر شہر احتجاج کا سلسلہ ہوگا، فلیش احتجاج تاکہ گرفتاری نہ کی جا سکے. اب اداروں کا یہ حال ہو گیا ہے کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا اس کا اختیار ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے اور کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے لیے حکم امتناع میں توسیع کر دی کہ بھائی نہ ان کی ڈگری منسوخ کی جا سکتی ہے نہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، یعنی کراچی کی ڈگری ہے تو سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ. یہاں کیا ہوا، یعنی سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ اب بھی سمجھتا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کیس میں ان کا حکم امتناع برقرار ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو آگے یعنی ڈال دیا، حکم امتناع میں توسیع کی ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کو ورنٹو کی درخواست اپنی عدالت کے جج کے عہدے سے فارغ کر دیا، اپنے ہی جج کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں اپنے جج کو، جج کے خلاف کارروائی کرا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ آمنے سامنے ہے. یہاں یہ چل رہا ہے، دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. میں پچھلے 30 سال سے معیشت کو کور کر رہا ہوں، اتنی بدحالی کبھی نہیں دیکھی جو ان 3 سالوں میں دیکھی. شرح نمو 1.7، پاکستان کی تاریخ کا کم ترین شرح نمو، سرمایہ کاری کم ترین سطح پر پہنچ چکی، غربت کی شرح 45% پر جا پہنچی. 30 سال میں یہ بلند ترین سطح ہے. بے روزگاری 22% پر جا پہنچی. ثاقب شیلانی ماہر معیشت. تو ہوتے تو جناب یہ حکومت کے ساتھ ساتھ پوری عوام کے انہوں نے اڑا دی ہیں. کہاں کہاں بندہ کیا کیا بات کرے کہ کس کس بات کا رونا روئے، یہ جناب ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے آنے والے دنوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو چیزیں سامنے آئیں گی. اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ یہ ڈالر کی شارٹیج، یہ بات بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. یہ پتہ لگ جائے گا، فصیح منگی صاحب یہ بھی ماہر معیشت ہیں اور یہ پاکستان کے بیورو چیف ہیں بلومبرگ کے، ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے یہ بیورو چیف ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ڈالر شارٹیج ہے پاکستان میں. تو اس کا بھی جب اظہار ہوگا، یعنی لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے گی، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی مسئلہ تو ہو رہا ہے، تو اور آپ کے سامنے آئے گا کہ اصل ان کی کارکردگی کیا ہے. تو یہ جھوٹ سے، چھپانے سے، دغا بازی سے نہ تو آپ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ آپ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. جتنا مرضی اس طرح کرتے رہیں کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، فلاں آ گیا ہے، نہیں. یعنی جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. فگرز آپ فج کر دیں لیکن حقیقت کو تو نہیں بدل سکتے. اللہ حافظ.